رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ اور دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ جانوروں پر رحم کرے، یعنی جانوروں سے ان کی طاقت کے مطابق ہی کام لے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے راستے میں سخت پیاس لگی، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اسی رحم کے بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے، یعنی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں سب پر شفقت کرنے کا اجر ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلہ سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کوئی ان کا سامان چرا نہ لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، امیر المؤمنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک قافلہ قریب اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی چور ان کا سامان لے جائے گا، چلو ان کی نگہبانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے قافلہ والوں، نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلہ والے جاگ گئے تو یہ حضرات واپس لوٹ گئے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعریف میں ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، یعنی وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے ذمی کافر کو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت نہ کرو، رب العزت کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے بھی بخشا نہیں جاتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر مسلمانوں کے 4 حقوق ہیں، اپنے محسن کی امداد کرو، گنہ گار کے لیے طلب مغفرت کرو، مریض کی عادت کرو اور توبہ کرنے والوں کو درست رکھو۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا، یعنی برگزیدہ بنایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے چڑیا خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے، جاؤ آزادی کی زندگی بسر کر۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا۔ ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا، ہم نے تمہاری اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا ہے۔ اس لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لیے چلا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے دشمن خدا، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں، راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتو، اس یتیم کو جس کا باپ مٹی کے تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی یتیم کے لباس و طعام کی ذمہ داری لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے 2 میل یا 1 میل کا چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، پوچھا گیا، آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا، 1 ہفتہ ہو گیا میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناخوش ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے کسی بھوکے سے کھانے کو روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے گا اور اسے عذاب دے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سخی اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، بخیل اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن 4 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، عالم باعمل، اور وہ حاجی جس نے حج کے بعد موت تک کوئی گناہ نہ کیا ہو، شہید جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مارا گیا، سخی جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جو شخص فائدہ پہنچانے میں پس و پیش کرتا ہے یعنی کنجوسی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کسی اور کو دے دیتا ہے۔